نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی مبارک مہینہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اس کا ادب احترام کرتا ہے، جو اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے۔ یعنی جو ماہ رمضان کا اہتمام کرتا ہے یا اس کے ٹائم کو اچھے طریقے سے گزارنے کی نیت کرتا ہے یا اس کا ادب کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میرا اکرام کیا۔ جیسا کہ اس کے ادب کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا، اس کا بیٹا رمضان المبارک میں کھانا کھا رہا تھا، یعنی سب کے سامنے، تو اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے۔ جیسا کہ مسلمان اس کا ادب کرتے ہیں پہلے بھی اور آج بھی، جو حقیقی مسلمان ہیں اور جو ادب کرتے ہیں وہ اس مہینے میں کھانے پینے سے، اعلانیہ کھانے پینے سے یا سب کے سامنے بیٹھ کے تو وہ پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کا ادب کے لحاظ سے۔ تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو مسلمانوں کا اکرام کا مہینہ ہے، اس میں اس طرح سب کے سامنے کھانا نہیں کھاتے۔ بچے نے کہا ابا ہم تو مسلمان نہیں ہیں، پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو مجوسی نے کہا بے شک ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا احترام والا مہینہ ہے تو اس لیے ہمیں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اب وہ مجوسی جب فوت ہوا تو وقت کے جو ولی تھے اس وقت کے، ان کے خواب میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے محلوں میں ہے اور بہت ہی مزے میں ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو ایمان ہی نہیں لائے تھے اور تم جنت میں کیسے آ گئے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ میں نے ایک واقعہ ایسا ہوا میری زندگی میں جو کہ مجھے یاد بھی نہیں رہا، لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو اس وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی کہ مسلمانوں کا احترام کا مہینہ ہے رمضان المبارک کے احترام میں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس مہینے کے احترام کرنے کی وجہ سے مجھے یہ اکرام عطا کیا ہے۔ اس سے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہم پہ واضح ہوتا ہے کہ جو اس مہینے کا ادب احترام اور اکرام کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کا بھی اکرام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح سیٹ کرنا چاہیے یا اس طرح اپنی روٹین بنانی چاہیے کہ ہم تمام سال بہت سے کام بھی کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، بہت الٹے سیدھے کاموں میں وقت گزارتے ہیں، لیکن کم از کم رمضان المبارک میں ہمیں اپنے نفس کو اس چیز پہ باندھنا چاہیے کہ ہم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، ہم نے غیبت میں، ڈراموں پہ، ٹی وی پہ یا فضول اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، بلکہ سارا کا سارا ٹائم اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کریں اور اس مہینے کی برکت کے سبب اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ تو رمضان المبارک کا ٹائم ٹیبل ویسے تو اپنے اوقات اور اپنی روٹین کے مطابق طے کیجئے، لیکن یہ ایک آئیڈیا ہے جس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم ضرور اپنے ٹائم کو عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے تک ہم سو جائیں، صبح 3 بجے اٹھیں اور پھر 3:30 بجے سے 4:15 تک تہجد کا ٹائم بنا لیں، پھر 20 منٹ تک قرآن کریم کا مطالعہ کریں، یعنی مطالعہ اس طرح کریں کہ وہ چونکہ بہت ہی تنہائی کا اور یکسوئی کا ٹائم ہوتا ہے تو کم از کم ہم قرآن پاک کی 10 آیات معنی کے ساتھ ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک وقت کی برکت سے اور وہ جو سکون ہوتا ہے اس ٹائم پہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کا مفہوم ہماری زندگیوں میں شامل کر دے۔ پھر 4:15 سے 4:35 تک ہم اپنی دعا کا مشاہدہ کریں، یعنی دعا مانگیں اللہ سے، خوب لگ کے تمام خواہشات اللہ سے مانگیں۔ اس کے بعد
4:45 بجے سے فجر تک یعنی جو سحری کا ٹائم ہے وہ سحری کھائیں، پھر سحری کھانے کے بعد نماز فجر کی تیاری کریں، اور صبح کا اذکار یعنی صبح 6 سے 6:30 بجے تک کا ٹائم ہم مقرر کر لیں کہ صبح کے اذکار کرنے ہیں اس میں۔ پھر صبح 7 بجے تک آرام کریں، یا اس کے بعد آپ 1 گھنٹہ اور بھی آرام کرنا چاہیں تو پھر اس کے بعد اٹھ کے دن کی تیاری کر لیں۔ نماز اشراق کم از کم 4 رکعتیں ضرور پڑھیں، کیونکہ رمضان المبارک کی ایک عبادت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ کے ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ صبح 9 بجے سے 11 بجے تک کا اشراق کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں کم از کم 4 رکعتیں ضرور ادا کر لیں، اور قرآن پاک کو مسلسل سنتے رہیں۔ یعنی آج کل تو بڑی سہولت ہو گئی ہے LED وغیرہ پہ یا موبائل پہ یا جس طرح بھی قرآن پاک کو جو ہے آل ٹائم ہم سنتے رہیں۔ پھر نماز ظہر ادا کریں، اور اس کے بعد جانماز پہ بیٹھے ہی 15-20 منٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ غروب آفتاب کے وقت اپنا روزہ افطار کریں جتنی آپ استطاعت رکھتے ہوں، یعنی جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق اچھے سے اچھے طریقے سے روزے کو افطار کریں۔ لیکن یہ ضرور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حسب توفیق نادار لوگوں کو، خاص کر پڑوسیوں کو کچھ نہ کچھ ضرور بھیج دیا کریں۔ افطار کرنے سے پہلے اللہ سے سب کچھ اور ہر چیز مانگیں، اور تمام امت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جب امت مسلمہ کے لیے دعا کی جاتی ہے یا کسی غیب کے لیے دعا کی جاتی ہے تو وہی دعا فرشتے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ افطار کے بعد نماز مغرب پڑھیں اور دعا کریں، آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن پاک اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کا ایک حصہ، قرآن پاک جو ہے وہ ایک قرآن پاک ہم مکمل کریں مہینے میں رمضان شریف میں، تو پھر ہمیں اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم ہر 5 نمازوں کے بعد 4 صفحات قرآن پاک کے پڑھیں تو ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ 15 دن میں قرآن مجید مکمل کریں تو پھر ہر 5 نمازوں کے بعد 8 صفحات پڑھنے ہوں گے، اور اسی طرح 12 دن میں قرآن مجید مکمل کرنے کا طریقہ پھر 5 نمازوں کے بعد 10 صفحات، اور 10 دن میں قرآن مجید مکمل کرنے کے لیے 5 نمازوں کے بعد 12 صفحات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ 10 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس سے بھی بہتر چاہتا ہے کہ وہ 6 دن میں قرآن مجید ختم کرے تو قرآن مجید کو اس طرح ختم کرنے کا طریقہ 5 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی ہر 5 نمازوں کے بعد 20-20 صفحات پڑھے جائیں تو انشاءاللہ ہر 6 دن میں اس کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت رمضان المبارک کی بہترین عبادت ہے، یعنی رمضان المبارک کی عبادت ہی تلاوت کلام پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔